یہ آج شعبان المعظم کی 12 تاریخ چل رہی ہے، یعنی ان کے حساب سے 12ویں شریف، کل 11ویں شریف کر لی تو 3 دن کے بعد شعبان المعظم کی 15 تاریخ بھی آئے گی۔ ایک نیا کھیل کھیلا جاتا ہے، ہر سال حلوہ مانڈا بنایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لوگ صبح رات صبح رات صبح رات۔ بہرحال وہ لا علمی کی بات ہے، صحیح اس کا نام شب برات ہے، مبارک رات۔ اب وہاں پر وہ ایک نیا کام کرتے ہیں، اس کی 15ویں تاریخ کو حلوہ مانڈا بنا کر خود کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، یار دوستوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو۔ تو اب وہ چیز بھی سن لیجئے آپ کہ دین کے اندر نیا کام، بدعت، اور بدعت کی تعریف ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا کہ ہمیں ثواب ملے گا اس کا، حالانکہ عذاب کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ جتنے لوگ اس کو بنائیں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، سارے اس میں ملوث ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں سیدھے، جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے۔ جیسے 22 رجب کے کنڈے جو بنائے جاتے ہیں امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں، دشمنوں نے، شیعان اسلام نے، یہ شیعہ جو ہیں، شیعہ تو شیعہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ ہے جو خاص طور سے حضرت علی کو زیادہ مانتا ہے، اور جو آپ کے صحابہ ہیں 3 خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان تینوں کو شب و ستم کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ادنا صحابی کو بھی، ان کا مقام تو بہت ہی اونچا ہے، ایک ادنا صحابی اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے انگشت نمائی کر دی، اس کی شان پر ذرا بھی لب کشائی کر دی، زبان کھول دی، وہ گیا۔ چاہے جائے کہ ابو بکر کے بارے میں کوئی بات، چاہے جائے کہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں کہی جائے کہ ان لوگوں نے جبرن ہمارے علی کی حکومت غصب کی ہے، یہ جملہ ذرا غور کرنا آپ۔ جو آدمی موجود ہے اور اپنی موجودگی میں تمام مسلمانوں کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے وہ چیز کی جا رہی ہے، نیابت، حضرت علی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر حضرت علی یہ جانتے تھے کہ میرا حق ہے نبی کے بعد، میں داماد رسول ہوں اور میں اہل بیت سے بھی ہوں، میں چچیرا بھائی بھی ہوں، تو حق میرا ہے، تو وہی مارکاٹ شروع ہو جاتی نہیں ہو جاتی۔ اب کسی کے مکان پر، حاجی جی کے مکان پر میں اپنی طاقت کے بل پر اگر قبضہ کروں تو اسی کو کہتے ہیں غصب کرنا۔ اس نے فلاں کا مال غصب کر لیا، مکان پر مطلب یہ وہ کر لیا، قبضہ کر لیا۔ تو اب یہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، تینوں خلیفاؤں نے ان کا حق غصب کیا ہے، نبی کے بعد علی کو بننا چاہیے تھا خلیفہ، لیکن یہ لوگ بنے۔ کتنی بڑی توہین ہے بھائی۔ بات آ جاؤ اصل بات پر۔ امیر معاویہ سے یہ خندق رکھتے تھے شیعہ، اور کسی موقع پر تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا یہ فرقے بندی کہاں سے شروع ہوئی، اور ہو سکتا ہے اگلا خطبہ اسی پر آ جائے جب بات آ گئی ہے تو امیر معاویہ کی 22 رجب کی تاریخ وفات پر یہ لوگ، شیعہ لوگ، گھی کے چراغ جلائے اپنے اپنے گھروں میں، ان کی دشمنی کی وجہ سے۔ وہ چیز آج ان بدعتیوں میں آ گئی، سنیوں میں۔ یہ شیعوں کا عمل تھا کہ ایک صحابی کے مرنے پر گھی کے چراغ جلائے، مثال کے طور پر یہی کنڈے بنائے اور وہ کھائے اور کھلائے اور بانٹے۔ آج یہ سنی جو اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، ان شیعوں کا عمل لے کر کے خود اس میں ملوث ہو گئے، تو گویا یہ بھی امیر معاویہ کے دشمن ہوئے۔ جی کوئی معمولی بات نہیں ہے، کسی صحابی کی وفات پر اور
اس کے مرنے پر خوشی منانا اور گھی کے چراغ جلانا کوئی معمولی بات ہے بھائی؟ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. ہم بھی کھا جاتے ہیں گٹ گٹ 22 رجب کے کنڈے، کیونکہ خالہ کے یہاں سے آئے ہیں، ماما کے یہاں سے آئے ہیں، نانا کے یہاں سے آئے ہیں، سیٹھ جی کے یہاں سے آئے ہیں، پڑوسی صاحب کے یہاں سے آئے ہیں. ناراض ہو جائیں گے سب لوگ. لیکن الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے دشمنی رکھو اور اللہ کے لیے دوستی رکھو. رشتہ دار جائے بھاڑ میں، ننسانیہ جائے بھاڑ میں، اور کہیں کوئی جائے اپنے جگاڑ میں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مرتبہ مت بھولو کہ کہیں اللہ اور اس کے رسول تو ناراض نہیں ہو رہے ان رشتہ داروں کے چکر میں. ہم یہ 15ویں شعبان کی تاریخ کا جو حلوہ کھا رہے ہیں، یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی انہی بدعتیوں کے لائن میں کھڑے کر دیے جائیں اور ہمارا بھی راستہ وہی جہنم والا بن جائے؟ الیاذ باللہ. اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے بھائی. حرام چیز اس کو حلق سے نیچے اتارنا، جس کا خلاصہ اللہ نے کلام میں اپنے کلام میں کہہ دیا، نبی کے فرمان میں دیکھیے، سنیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے.